حضرت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ٹرینڈ ہماری سماج میں کہاں سے آیا کہ بیوی سے ہر چیز چھپاؤ لکھاؤ، اس کو نہیں معلوم ہونا چاہیے، بیوی پوری دنیا جان جائے لیکن بیوی کو نہیں معلوم ہونا چاہیے. حضرت قبلہ میں سمجھتا ہوں اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجوہات یہ ہے کہ بعض ہمارے پاس ایسی بیٹیاں ایسی بہویں اپنے گھروں میں ہمارے مسلم معاشرے میں آ گئی ہے جو اپنے شوہروں کو ستاتی ہیں، اپنے شوہروں کے ساتھ جو ہے بد کلامی کرتی ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ جو ہے وہ راز کی بات کو راز نہیں رکھتی بلکہ وہ اپنے گھروں تک پہنچاتی ہے. تو اس لیے جو ہے بعض ہمارے شریف شوہر جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ بیچارے ہر ایک کو ویسا ہی سمجھتے ہیں، لیکن ہر ایک عورت ویسی نہیں ہوتی، ہر عورت ستانے والی نہیں ہوتی، ہر عورت جو ہے اپنے راز کو، اپنے شوہر کے راز کو دوسروں پر فاش کرنے والی نہیں ہوتی. یہ چنندہ عورتیں ہوتی ہیں. اگر 100 میں 4 6 8 10 عورتیں ایسی ظالم طبیعت کی ہوتی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے 90 عورتوں پر ہم ظلم نہیں کر سکتے. ہر ایک شوہر کو اس کے مقدر کے حساب سے اس کی بیوی ملتی ہے، تو اس کو اپنے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے پہلے دیکھ لے. اس کے ساتھ جب وہ 2-4 مہینے شادی کے بعد 2-4 مہینے 8 مہینے یا 1 سال زندگی گزارتا ہے تو عورت کا پورا نقشہ شوہر کے سامنے آ جاتا ہے. بیوی رازدار ہے یا نہیں ہے، بیوی سمجھدار ہے یا نہیں ہے، بیوی جو ہے کس اینگل سے کون سی بات کو سمجھ سکتی ہے. تو یہ چیز پیمانہ جب شوہر کر لے گا تو پھر اس کے بعد شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنی محبتوں کے ذریعے سے اس کو اگر سمجھائے، اس کو اگر منائے، اس کو اگر جو ہے لے کر چلے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بیوی اپنے شوہر کی رازدار بن سکتی ہے. اسی لیے تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، حضور کیا میں اپنی بیوی کو اس کے گال پر تماچا مار سکتا ہوں جب وہ غلطی کرے؟ تو امام اعظم نے فرمایا ہرگز نہیں مار سکتے، تم اس کو جو ہے ایسا نہ کرو. پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ تم جس گال پہ تماچا مارنے کی بات کر رہے ہو وہ گال اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. اللہ اکبر کبیر، اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. اللہ رب العزت جس کی جو ہے اللہ رب العزت جس کی تخلیق کرتا ہو اور تم اس کے اوپر تماچے مارتے ہو، یہ اللہ کو ناگوار ہے. اللہ رب العزت اسے پسند نہیں کرتا، اللہ رب العزت اسے پسند نہیں کرتا، لہٰذا تم اس کی اصلاح کرو. بولے حضور کتنا سمجھاؤ؟ بولے 10 بار سمجھاؤ. بولے اگر 10 بار بھی نہ سمجھے تو پھر کیا کروں؟ تو بولے 50 بار سمجھاؤ. بولے 50 بار بھی نہ سمجھے پھر بھی غلط کام کرتی رہے تو کیا کروں؟ بولے 99 بار سمجھاؤ. بولے پھر حضور اگر 99 بار بھی سمجھاؤں، 100ویں بار بھی اگر وہ غلطی کرے، اس کو میری مزاج اس کی مزاج بنتی نہ ہو، اس کی خصلت میری خصلت ملتی نہ ہو، وہ میرے ساتھ جو ہے انتہائی بد کلامی کرتی ہو، بد مزاج ہو، بد طبیعت ہو، بہت ہی بری عادتوں کی ملکہ ہو، تو ابھی کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اللہ معاف کرے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم اسے چھوڑ دو. حضرت امام اعظم نے فرمایا تم اسے چھوڑ دو، طلاق دے دو. پھر کہا حضور طلاق دے دو کہہ رہے ہیں مگر گال پہ مارنے سے روک رہے ہیں، کیا مارنا بری بات ہے یا طلاق دینا بری بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا بابا طلاق دے دو مگر مارو مت، کیونکہ وہ تم مارنے کا مسئلہ نہیں سمجھ سکتے ہو. یہ تم مارتے ہو تو گویا کی عورت کے گال پر یا جسم پر نہیں، یہ خدا کی تخلیق پر مار ہو رہی ہے، یہ خدا کی بناوٹ پر مار ہو رہی ہے، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے شان و شوکت کے خلاف بات ہو رہی ہے، ایسا مت کرو. تو پھر اس کے بعد وہ شخص بڑا تعجب میں پڑ گیا، عورت کے حسن کو، جمال کو سمجھ میں اس کو آیا کہ یہ عورت کا جو حسن ہوتا ہے یہ کسی جو ہے باغ سے نکلا ہوا نہیں ہے، یہ خدا نے اپنے فضل سے بنایا ہوا ہے، اور اس پر کوئی شخص اس پر ظلم کر رہا ہے تو یہ بری بات ہے. پھر پوچھا گیا کیا کیا جائے؟ بولے اخلاق سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، ان کو جتنا ہو سکتا ہے ان کی تربیت کرو، ان کو سنوارو، ان کو سمجھاؤ، ان کو اچھی طریقے سے لے کر چلو، ان کو معاشرے کے اندر جو ہے تم عزت دو، ان کی جو ہے تعریف کرو، ان سے محبت کرو. جب کچھ اپنے لیے کھانے کو پسند کرے تو ضرور اپنی بیوی کو بھی کھلا لیا کرو. مگر آپ ذرا غور کر کے دیکھیں ہمارے مسلم معاشرے کے اندر اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا، کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت سے بات نہیں کرتا، اس کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، اس کے ساتھ محبت کے ساتھ 2-4 منٹ نہیں بیٹھتا. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جا کے چولہے میں کھڑا ہو جائے، کچن میں کھڑا ہو جائے، بیوی کیا بنا رہی ہے، کیا پکا رہی ہے، اگر دیکھ لے تو پیچھے سے ساس کی بات سے، نندوں کے پاس سے آواز آتی ہے بھیا ہمارا بیٹا ہمارا جورو کا غلام بن گیا. تو اللہ اکبر کبیرہ. اب ایسے معاشرے میں
کہاں انسانیت جنم لے گی, کہاں سے اخلاق پنپیں گے, کہاں سے محبت جو ہے عام ہوگی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو ہے ایسا ہرگز نہ کریں. بیویوں کا حق ہے کہ وہ شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, اور شوہروں کا حق ہے اپنی بیویوں کی تعریف کرے, اپنی بیویوں سے محبت کرے, اپنی بیوی کو اپنا رازدار بنائے, اپنی بیوی کو سسرال کو خود اپنی گاڑی پہ بٹھا کے لے جا کے چھوڑے, اور جب وہ آنا چاہی تو برابر اس کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کے واپس لے آئے. یہاں ہوتا کیا ہے, برتن دھونا ہے, استری کرنا ہے, کام کرنا ہے تو سسرال میں کرنا, بیوی کرنا. جب ان کے گھر کو جانے کی بات آ گئی تو بیوی کا بھائی آ کے لے کے جانا, پھر باوا لے کے آ کے چھوڑ کے جانا سسرال کو. یہ تو غلامی ہو گئی ہے, اور ہماری شریعت میں, ہمارے مذہب میں تو ایسا نہیں ہے. یہ چیزوں کی وجہ سے آج اختلاف اتنے ہو گئے ہیں. جس رشتے میں محبت کے بعد راحت ہونا چاہیے تھا, وہ رشتہ عذاب بن گیا اور بیماریوں کا سبب بن گیا. 40 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو شوگر آ گئی, بی پی آ گئی, کینسر کا مرض آ گیا, ٹینشن ہو گئی, رگا مار لے رہے بچے, جا کے جو ہے باڑیوں میں کود کے مر جا رہے ہیں, بچیاں جو ہے جا کے تالابوں میں چھلانگ لگا کے مر رہے ہیں. پوچھا بھائی کیوں ایسا کر رہے ہو یار, آخر یہ نوبت کیوں آ گئی؟ تو بولے میری بیوی میرے ماں سے لڑتی ہے, میری بیوی کا رشتہ نہیں جمتا ہے. تو یہ جو اختلافات, یہ جھگڑوں تک اور سوسائڈ تک جب یہ نوبت آ گئی ہے, تو اس کی وجہ کوئی معاشرہ نہیں ہے, اس کی وجہ کوئی ٹی وی نہیں ہے, اس کی وجہ کوئی فیس بک نہیں ہے, اس کی وجہ ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنے اخلاق کو خراب کر لیا. ہمارے اخلاق بد سے بدتر ہو گئے, ہمارے اندر جو ہے بہت ساری برائیاں آ گئی ہے. اب میں آپ سے آخری بات یہ آپ کے چینل کے ذریعے سے عرض کروں گا. دیکھیے, بیوی کی تعریف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب وہ اچھے کام کرے, اچھا لباس پہنے, اچھی گفتگو کرے, اچھا کردار اختیار کرے, بیوی کی تعریف کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. بیوی سے محبت کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. بیوی اگر کام کر رہی ہو, کچھ پکا رہی ہو یا کچھ کام کر رہی ہو گھر کا, اس کا ہاتھ بٹا دینا, یہ بھی میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بس حضرت قبلہ, آپ کے حوالے سے ایک واقعہ میں اس موضوع پر سنا کر اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی پھر آپ کے اس سوال کی طرف لے آتا ہوں جو آپ نے گستاخوں کے تعلق سے کیا ہے. دیکھیے, ایک بار ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے. عوام سے میری گزارش ہے اس موضوع کو, اس گفتگو کو علامہ جامی صاحب کا نورانی چہرہ دیکھتے ہوئے بغور سماعت فرمائیں کہ جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا مجھے کچھ قرض چاہیے. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ عمر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ نے تمہیں قرض دینے کے لیے کہا ہے, عمر تم کو قرض عطا کریں گے. اللہ اکبر. تو حضرت عمر کے پاس رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بھیجایا. جب وہ صحابی حضرت عمر کے گھر پر پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور ان کی اہلی کا بہت زبردست آپس میں ٹکراؤ چل رہا تھا. یعنی کہ برتنوں کے گرجنے کی آواز آ رہی تھی, اور جو ہے حضرت عمر کی بھی آواز آ رہی تھی, ان کی اہلیہ کی بھی آواز آ رہی تھی. یہ صحابی جو ہے خاموش کھڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد صرف حضرت عمر کی اہلیہ کی آواز آ رہی ہے, حضرت عمر کی بھی آواز نہیں آ رہی. حضرت عمر بھی اپنے گھر کے اندر خاموش ہو گئے. تو یہ صحابی بڑے پریشان ہو گئے. بولے بھائی, یہ عمر جس سے صحابہ ڈرتے ہیں اور شیطان کانپتا ہے, یہ عمر جو گلیوں میں نکلے تو لوگ جو ہے رستے ناپ لیتے ہیں, وہ عمر کا گھر میں یہ حال ہے کہ ان کی زوجہ کی آواز آ رہی ہے اور حضرت عمر خاموش کھڑے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. پریشان ہو گئے. پھر اس کے بعد انہوں مانگنے آئے تھے قرض. کھٹکا مارنا بھی مناسب نہیں سمجھے, دستک دینا بھی مناسب نہیں سمجھے, کیونکہ ماحول کے اندر کچھ ایسا گرم گرم تھا. تو وہ صحابی وہاں سے پلٹے اور چلے گئے. پھر اس کے بعد عصر کی نماز میں حضرت عمر سے ملاقات ہوئی. تو حضرت عمر سے انہوں نے کہا, عمر میں آج دوپہر میں آپ کے گھر آیا تھا, آپ سے ملاقات کے لیے حضور نے مجھ کو بھیجایا تھا, مجھے قرض کی ضرورت تھی. تو پھر انہوں نے کہا, پھر کیوں آپ ملاقات کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو کہہ رہے میں آیا تھا مگر آپ کا گھر کا ماحول کچھ جو ہے الگ الگ نظر آ رہا تھا. تو عمر اس لیے میں خاموش ہو گیا, دروازے پہ کھڑا رہا, کیونکہ وہاں پر عمر کی بھی نہیں چل رہی تھی, عمر خاموش تھے. یہ سوچ کر میں بڑا پریشان تھا. بولے اے عمر, تم وہ ہو, تمہارا نام لے تو شیطان کانپ جاتا ہے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پر تمہارے نام سے, تمہاری ذات سے رقت طاری ہو جاتی ہے, کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اور عمر میں دیکھا گھر میں بیوی کے سامنے تم بڑے خاموش تھے, یہ کیا منظر ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت عمر مسکرا کر جواب دینے لگے, میاں سنو, میں جو ہے اپنی بیوی کے سامنے ڈر کے خاموش نہیں تھا. میری بیوی انسان ہے,
اگر وہ بیچاری کو غصہ آتا ہے اور غصے میں وہ دو چار باتیں دو چار بول اگر بول دیتی ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ اس میں اگر میں ان کو صبر کر لوں برداشت کر لوں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ جبکہ میری خیر موجودگی میں وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، وہ میرے لیے کھانا پکا کے رکھتی ہے، وہ میرے لیے خدمت کرتی ہے، میرے گھر کا انتظام دیکھتی ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور جب میں چاہتا ہوں وہ مجھ کو خوشیاں نصیب کرتی ہے، میری خوشی کا خیال رکھتی ہے، ہر چیز میں وہ میرا ساتھ دیتی ہے، میری خاطر پوری دنیا چھوڑ کر آئی ہے، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ دی، اپنے قبیلے کو چھوڑ دی، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دی، تب کو چھوڑ کر صرف شوہر کی ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر وہ بیچاری بحیثیت زوجہ، بحیثیت انسان، اگر اس کو کچھ غصہ آتا ہے، کچھ جلال آتا ہے، وہ اگر جلال اپنے شوہر پہ نکالتی ہے تو میں اس وقت اگر اس کے جلال کو برداشت کر لوں تو اس میں بری بات کیا ہے؟ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اس میں جو ہے شرمندگی کی بات کیا ہے؟ اس میں جو ہے شرمسار کی بات کیا ہے؟ تو ہم یہ بات کو مد نظر رکھیں کہ ہمیشہ مرد کو ہی غصہ آنا ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی بیویوں کو بھی آ جاتا ہے۔ بھئی بیوی بھی تو انسان ہے، اس کے اندر بھی غصے کا نفس ہے، وہ بیچاری بھی اگر کبھی آٹ لے تو اس میں مولانا صاحب کی کوئی عزت جانے والی نہیں ہے، سیٹ صاحب کا جنازہ نکلنے والا نہیں ہے، امیر صاحب کی دولت ختم ہونے والی نہیں ہے۔ برداشت کر لینا چاہیے، صبر کر لینا چاہیے، اس میں جورو کی غلامی کا والا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے اخلاق ہے، محبت ہے، انسانیت ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کا خیال ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمامی حضرات ہمارے میرانی گروپ کے ذریعے سے جو ٹرانسمیشن چل رہا ہے اس میٹر کو اچھی طرح سمجھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں جتنے لوگ بھی فی الوقت یہ ہمارا جو ہے پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ سارے عاشقان رسول، محبان اولیاء، غلامان غوث اعظم، غلامان غریب نواز اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں گے۔ خالی ظلم کرنا شوہر کا حق نہیں ہے، اخلاق سے پیش آنا یہ شوہر کا حق ہے، معاف کر دینا یہ شوہر کا حق ہے، درگزر کر دینا یہ شوہر کا حق ہے، ان کے جو ہے خواہشات کی تکمیل کرنا یہ شوہر کا حق ہے، اور مہینے میں کم سے کم 4 دن ان کو ان کی ماں کے گھر بھجانا یہ شوہر کا حق ہے، اور یہ بیوی کا جو ہے حق ہے وہ ضرور استعمال کریں۔ اور میری گزارش ہے کہ اب بیویاں اپنے شوہروں سے نقشبندی صاحب کو دلیل بنا کر پوچھئے گا کہ 4 دن مہینے میں اپنے جو ہے امی کے گھر جا سکتی ہوں، آپ مجھے نہیں روک سکتے، یہ اللہ اور اس کے رسول نے، شریعت نے، امام اعظم کی فقہ نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے۔ جی ماشاءاللہ علامہ صاحب بڑی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خاص طور سے عورتوں کے میرے پاس میسیجز آ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت ایسے عالم صاحب کو آپ پھر دوبارہ لائیے۔ بڑے لوگ خوش ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام میں محبت پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری اور بڑے اچھے انداز سے آپ نے حقوق جوزین آپ نے سمجھایا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں اور بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ ہمارے ویورز کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آج علامہ صاحب کی موجودگی میں اپنے تمام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی پریشانی کا حل سوسائڈ سے، آتم ہتیا کرنے سے حل نہیں نکلتا ہے، بلکہ آپ کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں، آپ پر عذاب بڑھا دیے جاتے ہیں۔ برائے کرم ایسے قدم ہرگز مت اٹھانا، بلکہ ایسے علماء سے رابطہ قائم کرنا، ایسے مفتیان کرام کی بارگاہ میں رجوع کرنا، ایسے مشائخ سے ملاقات کرنا جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کا آپ کو راہ عمل دے سکے، آپ کو کچھ ایسے وظائف دے سکے کہ آپ دونوں کی زندگی خوشگوار گزرے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کہی۔ اور علامہ صاحب وقت تو اتنی تیزی سے جا رہا ہے آپ کے آنے کے بعد کہ 12 بھی بجنے والے ہیں، اور اگر آپ کی اجازت ہو یہ جو آپ نے بات آج فرمائی ہے اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا موریشس کا، کہ ایک گھر تھا علامہ صاحب، ایک گھر تھا اور ان لوگوں نے اپنے بچے کی شادی کیا، اور وہ لڑکا اپنی بیوی کو لے کر کے گاڑی میں لے کر کے نکلتا تھا باہر، تو اس کی ماں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ آج تک تیرا ابا مجھ کو لے کر کے نہیں نکلا، تو اپنی بیوی کو کیسے لے کے نکل رہا ہے؟ اور اس مسئلے کا پھر حل الحمدللہ اپنے لوگ کو کرانا پڑا۔ بہرحال ابھی